آگے بڑھتے دہلی میں MIM صدر اسدالدین اویسی ایک کتاب کے رسم اجرا میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے بھارتی مسلمانوں کا مستقبل کے عنوان کے تحت خطاب کیا، جس میں انہوں نے سیاسی سیکولرزم کے نئے ٹرم کا ایجاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئینی اور دستوری سیکولرزم سے کوئی دقت نہیں ہے، مگر سیاسی سیکولرزم نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ سیاسی سیکولرزم سے انفرادی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی نقصان بھی ہوتا ہے۔ MIM اسدالدین اویسی نے جنتر منتر پر لگائے گئے مسلم مخالف نعروں کی بھی سخت لفظوں میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دارالحکومت دہلی میں اگر اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں تو غور و فکر کرنے کے مقام ہے۔ میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت، میری سیاسی پارٹی کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کو اگر اور مضبوط کرنا ہے، بھارت کو مستحکم کرنا ہے، بلکہ اگر بھارت کو چین کے برابر کھڑا کرنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چین سے یا پھر ایک سپر پاور یا ایک طاقتور ملک بننا ہے، تو بھارت میں اقلیتوں کو ان کا مقام حاصل ہونا چاہیے، مقام ملنا چاہیے۔ مگر بھارت کی اقلیتوں کو اگر اپنا مقام حاصل کرنا ہے تو بھارت کی اقلیتوں کو ایک فیصلہ لے کر اپنی سیاسی طاقت کو، اپنی سیاسی شناخت کو، اپنی سیاسی قیادت کو بنانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں وہ نام نہاد سیکولرزم کی بھول بھلیوں میں رہ کر کچھ حاصل کر لوں گا، تو یقیناً انفرادی طور پر آپ کو عہدے مل جائیں گے، مگر اجتماعی طور پر مسلم اقلیت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ تلخ حقیقت ہے، اس کے کئی تجربے ہو چکے ہیں۔ لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے 3 یا 8 یا 9 جیت جانے سے کیا ہوتا ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں سوال کرتے جو بھارت کی کاسٹ ہیں، کمیونٹی ہیں، ان کے 8-10 بھی جیت کر آتے ہیں، تو ان سے کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ سیکولرزم یقیناً ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے اور رہے گا، مگر سیکولرزم کو سمجھنا جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ ایک پولیٹیکل سیکولرزم ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل سیکولرزم ہے۔ کانسٹیٹیوشنل سیکولرزم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مگر جو پولیٹیکل سیکولرزم ہے وہ ایک منافع خانہ طور پر وہ سیکولرزم ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آسام میں اجمل صاحب سے الائنس ہوا، آپ نہیں جیتے تو داڑھی والے اور جس کے سر پہ ٹوپی ہے اس پہ ذمہ داری لگا دو کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم جیت جاتے۔ یہ حقیقت ہے۔ دلی کے دارالحکومت میں معزز حضرات، جن کو معزز کہنا بھی انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگا، وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو اور ان کو منتری بنا دیا جاتا ہے، اگر دلی کے ملک کی دارالحکومت میں احتجاج کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، مگر احتجاج میں اگر گالی دی جاتی ہے مسلمانوں کو اور کھلے عام ان کو مارنے کی، ان کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو وزیر داخلہ جناب امیت شاہ کے انڈر جو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ ان نون پرسنس نے بات کہی ہے، تو پھر نون پرسنس کون ہے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔